قيوما تعالى عن عقول العاقلين وتعالى عن وصف الواصفين وسبحانه وتعالى عما يصفون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی دن شیطان کو بھی اتارا. جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو زمین پر بھیجا اسی دن اللہ تعالیٰ نے باطل کو بھی زمین پر بھیجا. جس دن حق لے کر آدم علیہ السلام آئے اسی دن باطل لے کر شیطان آیا. اس دن سے شیطانی طاقتیں وہ اپنی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں، رحمان کے نمائندے اللہ کی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں. یہ دو دعوتیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اس وقت تک چلیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، کہ یہ وہ آخری گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا. اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں، جو جس حال میں ہوگا پھر اسے اسی پہ مرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا سٹیج ہے جہاں اس کے بندوں کا امتحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات برکتوں والی جس نے زندگی اور موت کا نظام چلایا، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین کو مزین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اچھا عمل کون کرتا ہے، کون دنیا کو بناتا ہے، کون آخرت کو بناتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کون شیطان کو راضی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے سر دھڑ کی بازیاں لگاتا ہے اور جان دیتا ہے، کون ہے جو نفسانی راہوں میں چلتے ہوئے مال و متاع کو اکٹھا کرنا زندگی کی معراج سمجھتا ہے. یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے شروع ہے میرے بھائیو.
آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم۔ جب احد کی لڑائی میں شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنگ ہمارے درمیان ہمیشہ چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے، کبھی ڈول وہ بھر کے لے جائیں گے کبھی ڈول ہم بھر کے لے جائیں گے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بازار میں سمجھا جا رہا، جو اسکول والے کالج والے سمجھا رہے، جو یونیورسٹیوں والے سمجھا رہے، یا جو آج کا میڈیا ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے۔ ہماری کامیابی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں مال کا مل جانا، عزت دولت شہرت کا مل جانا، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ ذلیل و رسوا ہو جانا، پٹ جانا، مر جانا، گر جانا، اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب، یہ مفہوم کامیابی۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ آپ انہیں بتائیے موت کے بعد جو دوزخ کی گہرائیوں میں جا گریں گے اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، ان کے اوپر بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اے ایمان والو ناکامی سے ڈر جاؤ۔ جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی ہے، جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، ہم فتح پا گئے چاہے ہمیں میدان میں شکست ہو گئی۔ اللہ ناراض ہو گیا تو ہم شکست کھا گئے چاہے ہمیں میدان میں فتح ہو گئی۔ یہ مفہوم اس وقت نہ سمجھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے، لہذا ساری دنیا کے انسانوں کا کہ سمجھنے کا جو معیار ہے وہ وہی بن گیا جو مغرب کی تعلیم نے ہمیں دیا۔ آگے ہماری بدقسمتی، ہمیں ایسے راہبر ملے جنہوں نے اللہ کے نبی کو رہبر مانا ہی نہیں تھا، آج کی روشنیوں سے متاثر ہوئے، پیسے کی کھنک کو انہوں نے نغمہ سمجھا، شراب کو انہوں نے پانی سمجھا، کاغذ کے پھولوں کو انہوں نے گلاب سمجھا اور خزاں کو انہوں نے بہار سمجھا، جھوٹ میں انہیں سچ نظر آیا، دنیا کے راگ و رنگ میں انہیں عزتیں نظر آئیں، چمکتے بھڑکیلے لباس، بلند و بالا بلڈنگیں، پھسلتی ہوئی سڑکوں پہ چمکدار گاڑیاں، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نئے نئے موبائل، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیر و تفریح اور ملکوں کی سیر و تفریح، یہ ان کو دنیا کی عزت نظر آیا، انہوں نے اسی کی دعوت دی، اسی کی طرف بلایا، ہماری ساری نسل اس کا شکار ہو کر اسی میں بہتی چلی گئی۔ انہوں نے بھی سمجھا شاید عزت کی معراج یہی ہے کہ نیچے گاڑی ہو اور بلند و بالا منصب ہو، بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے گھر ہوں، شاید اسی کا نام عزت ہے۔ یہ مفہوم قرآن رد کرتا ہے، اللہ کا نبی رد کرتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے پکا گھر دے دے، کچا گھر دے دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے تخت دے دے یا تختہ دے دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے عزت دے دے یا ذلیل کر دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے شہرت دے دے یا گمنامی دے دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے عروج دے دے یا زوال دے دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے اعلیٰ خاندان ہو یا ادنا خاندان ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اللہ اگر راضی ہو جائے پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہر حال میں کامیابی اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے حق میں ترازو کا پلڑا جھک گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اس کے لیے ظاہری چیزیں کوئی بنیاد نہیں ہیں۔ لیکن آج کا نادان پڑھا ہوا انسان جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ اپنے سے اندھوں کے علم پر نازاں ہے، وہ کافر کے علم پر نازاں ہے، اس پہ ڈاکٹریٹ کے دعوے ہیں، پی ایچ ڈی کے دعوے ہیں۔ میرے بھائیو، فزکس کا پڑھنے والا کیمسٹری کو کیا جانے، کیمسٹری کا پڑھنے والا باٹنی کو کیا جانے، باٹنی کا پڑھنے والا وہ اکنامکس کو کیا جانے۔ یہ تو آپس میں بھی جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں۔ اکنامکس الگ سبجیکٹ ہے
اور فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، فزیالوجی الگ ہے، بایولوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، اناٹمی الگ ہے، یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے، جیولوجی الگ ہے، یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ تو آسمان سے اترا ہوا کلام تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، رحمان کا کلام، رحیم کا کلام، زمین کے بنانے والے کا کلام، آسمان کے بنانے والے کا کلام، زمین کو جس نے بچھایا، آسمان کو جس نے اٹھایا، رحمان جس کی صفت ہے، اللہ جس کا نام ہے، خوبصورت صفات کا جو مالک ہے، زمین آسمان کا تن تنہا جو بادشاہ ہے، خفیہ چھپ کے کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے، زور سے بولے آہستہ بولے حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ یہ کلام اس ذات کا کلام ہے، لیکن اس کو ملا کی بات قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ہماری نسل کا بھی قصور نہیں۔ میں جب 70s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تضحیک اور علم کی تضحیک، مجھے آج بھی وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے۔ کیمسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور ذلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی۔ پھر ہم ذمہ داروں کے بیٹے، ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے، اور ضیاء الحق مرحوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمعدار کہا جاتا تھا۔ جمعدار ایک پخانہ اٹھانے والا جمعدار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمعدار، یہ تو ہمیں اسٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے۔ پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی، اور مغرب کی بھیانک تہذیب میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ انہی جیسے درندے تھے، اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ درندگی میں دونوں برابر تھے، پھاڑ کھانے میں دونوں برابر تھے، جھپٹنے میں دونوں برابر تھے، خون بہانے میں دونوں برابر تھے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ان 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے۔ یہ پاکستان اس لیے بننا تھا کہ اسکولوں میں ناچ سکھایا جائے، اسکولوں میں بچیوں کو ڈانس سکھایا جائے، اور انہیں موسیقی سکھائی جائے، اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں اور وہ گانے بجانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں۔ تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت، اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی۔ پاکستان کی نسل کو 6 لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحد پار کرتے 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 وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے اور وہ آگ میں جل گئے، ان کی راکھ اڑ گئی، وہ ستلج میں بہہ گئے، راوی میں بہہ گئے، چناب میں بہہ گئے، ان کی لاشیں، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا، ان کو کفن نہ ملا، دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی، اور دریا کے نیچے پیندے، دریا کی تہ ان کی قبریں بنی، مچھلیوں کے پیٹ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ ارے ظالمو، ہم نے تو ملک اس لیے نہیں جانے قربان کی تھی اس دیش کے لیے کہ تم ناچ گانے کو تہذیب بنا لو اور ناچنا گانا اپنی ثقافت بنا لو، پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو۔ یہ دیش اسی لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگی اڑانے تھے، بسنتی منانی تھی، تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا؟ اور وہ 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی؟ یہ بسنت منانے والے اور چھتوں پہ چڑھ کے گانے والے یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں، اللہ کے رسول کے تو مجرم ہیں، لیکن ان 6 لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے جب ایک طرف 6 لاکھ مدعی کہ اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پہ قربان ہوئی، میرے سامنے میری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ واپس آئے، دیکھا 22 آدمی ان کے گھر کے ذبح ہوئے پڑے تھے، 22 ایک گھر میں 22 آدمی ذبح ہوئے پڑے تھے۔ اس کی زندگی بچ اللہ نے رکھی تھی، وہ کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو 22 آدمی، کوئی بیٹی ادھر پڑی، باپ ادھر پڑا، بھائی ادھر پڑا، اماں ادھر پڑی، چچا ادھر پڑا، مامی ادھر پڑی، تایا ادھر پڑا۔ یوں یہ دیش بنایا گیا، اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے۔
بھٹک گئے. جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. ہمارا علم غلط ہو گیا. تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ نیا سال کون سا ہو؟ تو جنوری تھا. ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھی، نیا سال. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. من ندانم جنوری و فروری. ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا، ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے، یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. آج ہم پر 1423 سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے، اور 1424واں سال شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بھی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے. اور نئے سال کی ابتدا ہے بھائیو. میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا. آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں. نیا سال ہے یہ محرم، ہمیں ایک بڑے عظیم الشان واقعے کی یاد دلاتا ہے. اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا. 61 ہجری جمعے کا دن، اور 10 محرم کو یہ صحرا اس امت نے پہنا، اور یہ عزت کا تاج ان 72 جان نثاروں کے سر پہ رکھا گیا جن کی رگوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے. وہ مر کے بھی نہیں مرے اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے. تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا. پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا، ہلاکو خان نے حملہ کیا فروری 1258 میں. تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا. محرم میں 656 ہجری 1258 عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا، اور محرم تھا. محرم جب پھر 16 لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف بغداد میں 16 لاکھ آدمی ذبح ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے، اور ہلاکوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے، پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں ابھرے گا. بغداد تو باقی رہا، تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، ان کی سلطنتیں مٹ گئیں، ان کے نشان مٹ گئے. ہلاکو کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا. چنگیز کہاں مرا، کس جگہ قبر بنی، کوئی نہیں جانتا. اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور طلوئی اور سبدائی، یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے. جوجی اس کا بڑا بیٹا، اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا، چغتائی اس سے چھوٹا، طلوئی اس سے چھوٹا، پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے. پھر آگے اس کے اغدائی کا بیٹا قیوق تھا جو خاقان بنا، اس کا کسی کو نہیں پتا. قبلائی خان منگو کا بیٹا تھا، کہاں طلوئی کا کہاں گئے کوئی پتہ نہیں. منگو کہاں مرا، ہلاکو کہاں مرا، قبلائی کہاں مرا، قبریں کہاں بنی. تاتار مٹ گئے، مغل مٹ گئے، بغداد پھر بھی باقی رہا. اور آج کے ہلاکوں نے بھی حملہ کیا. تو وہ بھی مہینہ محرم. بھائی عجیب بات ہے، دیکھو محرم جیسے سال نو آتا ہے نا، شکر ہے یہ لوگ ان سال نو منانا، یہ چونکہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں. اب یہ بھی ان کے غلام، تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں. وہ زنا کرتے ہیں، یہ بھی زنا کرتے ہیں. وہ ناچتے ہیں، یہ بھی ناچتے ہیں. وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں میں. ہماری نسل بھی 5 سٹار ہوٹلوں میں نیو ایئر نائٹ مناتی ہے. اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں. ہماری نسل بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتی ہے. وہ ننگے مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں. لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے، ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے. ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپھولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے. اور پھر وہ زخموں میں اثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے. پھر سلے ہوئے ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر آنکھوں کے چشمے ان کے بند بہہ جاتے ہیں. پھر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں
جو سیل رواں کی طرح، رمجھم برسات کی طرح، گھنگور گھٹاؤں کی طرح، وہ بارش کی طرح اپنے آنسوؤں کو برساتے ہیں اور اپنی سال نو کی یاد مناتے ہیں۔ ہم سال نو اس طرح مناتے ہیں، ہاں جو اندھوں کے پیچھے چلیں گے تو انہی کے مطابق ان کا سال ہوگا۔ ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے، اس کی قربانی پر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کر کے، اور یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن نام کسی کا نہیں رکھوایا دنیا میں، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا دنیا میں۔ سب سے پہلے جب حضرت فاطمہ کا بیٹے ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا نام رکھا حرب، لڑائیوں والا، دلیر، شجاع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، آپ نے گڑتی دی، کیا نام رکھا بیٹی کا؟ یہ حرب کا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 مہینے کے بعد، 11 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی، لے کر آئیں، بیٹا کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب کا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے، سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے، بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین۔ یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے، ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا، بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہیں ہار پہنا رہا ہے، نبی کو ان کے لیے سواری بنا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں گزرا جیسے حسنین کا جوڑا گزرا کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل، پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جیسے جانور کے 4 پاؤں، تو آپ ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے رکھے ہوئے، اور حسن بھی کمر پہ سوار، حسین بھی سوار، اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے۔ یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو، وہ سوار کیسا ہوگا؟ جن کی سواری محمد الرسول اللہ بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید الانبیاء بنے، سید الکونین بنے، تاجدار مدینہ بنے، عرب و عجم کا شاہ سوار بنے، عرب و عجم کا سردار بنے، قاب قوسین کے مقام کا جو مالک ہو، والضحیٰ جس کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جس کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو، سارے پردے ہٹا کر جسے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سکیڑ دی، آسمان نیچے کر دیے، اور 7 آسمان نیچے ہو گئے، جنت نیچے ہو گئی، سدرۃ المنتہا نیچے ہو گیا، عرش نیچے ہو گیا، اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے، اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا۔ جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پر 2 شہزادے سوار ہیں، سواری کر رہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، جن کی سواری ایسی، وہ سوار کیسے؟ حضرت عمر نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا، ایک پہ حسین کو، کندھوں پہ اٹھایا ہوا، ہاتھوں میں نہیں، کمر پہ نہیں، کندھوں پہ اٹھایا ہوا لے کے چل رہے، تو کہنے لگے نعم المطیۃ مطیکما، واہ 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 واہ، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا عالی شان ہے تمہاری سواری۔ اور کہیں آتا ہے نعم المرکوب مرکوبکما، اے تمہاری سواری بڑی عالی شان۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ونعم الراکبان، صرف سواری عالی شان نہیں، سوار بھی عالی شان ہے، سواری صرف عالی شان نہیں، سوار بھی عالی شان ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، اور ایسی حضور کی محبت تھی۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ واجب ہے خطبہ، واجب ہے سب کا سننا، واجب خطبہ دے رہے، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں دروازے پر آ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اب یہ میرے بچے اٹھانا لے کر میرے پاس آنا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے خطبہ چھوڑا، جمعے کا خطبہ چھوڑا، مجمع میں سے راستہ بنایا، سیدھے دروازے پر گئے،
دونوں کو اٹھایا، حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور فرمایا صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو دروازے پہ دیکھا، میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لایا۔ یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لیے اس اللہ کے محبوب کی۔ پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لیے آیا تو آپ باہر نکلے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی، چادر کے اندر اٹھایا ہوا، دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا۔ جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، فاحبب من احبہما، اے میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احب حسینا فاحبہ، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما۔ کمن احب حسینا فقد احبنی من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسین سبط من الاسباط، یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے۔ اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو دونوں بچے سوئے ہوئے، علی بھی سوئے ہوئے، فاطمہ بھی لیٹی ہوئی۔ تو حضرت حسن کو پیاس لگی، انہیں اماں کو اٹھایا، اماں پانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا، پانی نہیں نکالا، پانی نہیں دیا، باہر نکل گئے۔ ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، شاتن بقی، وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے۔ اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پینے کے لیے آگے آئے۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کیا نہیں، جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کی محبت و شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دیا، دودھ، پانی نہیں، دودھ۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، کہا میں، تو، یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اپنے حضرت علی سے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ میں چند ایک فضائل سنا رہا ہوں، اگر میں سارے فضائل سناؤں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا۔ صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی، جنت کی سرداریاں ملی، اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی۔ نماز سجدے میں آپ نماز پڑھ رہے سجدے میں، تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے، ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا۔ تو صحابہ آئے روکنے کے لیے، اٹھانے کے لیے نا، تو آپ نے سجدے میں، نفل نماز تھی، سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں کرنے دو جو یہ کرتے ہیں۔ سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب دونوں ایک اوپر چڑھ رہے، ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے، ہاتھ کھول دیے، ایک نیچے گھس جاتا پھر اوپر جب دوسرا نیچے گھس جاتا وہ اوپر چڑھ جاتا، جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھے رہے، کھیلتے رہے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہاں، محرم ہمیں یہ ایک کہانی سناتا ہے، جنوری ایک پیغام دیتا ہے ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو۔ محرم ایک پیغام دیتا ہے، یہ جنوری کا پیغام نہیں۔ وہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، شمس بھی اللہ کا، قمر بھی اللہ کا۔ یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیا بنا دیا۔ محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا اور جنوری